شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ناشتے میں نہار منہ قرآن کی یہ خفیہ آیت پڑھ لو جس کے ریشے ریشے سے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، موت کے علاوہ ہر بیماری سے فوری شفا۔ محترم ناظرین، جسمانی بیماریوں کی شافی علاج آپ جان لیجئے۔ اس ویڈیو میں مقدس کتاب قرآن مجید کی ایک آسان سی اور مشہور و معروف آیت کا عمل آپ کو بتایا جائے گا۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس عمل سے کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بیماری چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی۔ یعنی ویڈیو میں آپ کو جسم کی اندرونی یا بیرونی بیماری کا قرآن سے آزمایا ہوا روحانی علاج بتایا جائے گا۔ اس عمل کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو صبح خالی پیٹ بس آپ نے یہ قدرتی عمل کرنا ہے۔ یہ عمل مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے۔ اگر خود اس آیت کی تلاوت نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی اور فرد اس آیت کو پڑھ کر مریض پر دم کر دے یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جسم کے باہر کی ہر بیماری اور جسم کے اندر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، کسی نے بھی اس عمل کو کیا، انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود دیگر بیماریاں جیسا کہ گیس، کاہلی، سستی اور کمزوری وغیرہ صرف اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ دل کے امراض کا علاج اس عمل میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ مصائب، علاج اور رنج و غم سے مکمل نجات کے لیے آپ اس عمل کو ایک بار خود آزمائیں۔ اب ناظرین، یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مشہور سورت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تو مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس عمل سے لوگوں نے کیا کچھ پایا ہے۔ ایک بھائی کا کہنا تھا کہ اس عمل کو اگر صبح کے وقت کر لیا جائے تو پریشانی، بیماری، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے اور رزق کی فراوانی جاری ہو جاتی ہے۔ بلکہ بھائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس چھوٹے سے وظیفے سے ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہوئے 6 سے 7 ماہ ہو گئے۔ صبح کے وقت پڑھنے سے میری زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے میری 20 سال کی بیماری 5 دن میں ختم ہوئی۔ میری ایک بیماری تقریباً 20 سال سے تھی جس سے میں بہت تنگ آیا ہوا تھا۔ ہر قسم کی انگریزی ادویات کا استعمال کیا مگر وقتی آرام آ جاتا تھا۔ ہر آدمی کے ساتھ اپنی بیماری کا ذکر کرتا تھا۔ ایک دن میرا ایک دوست جو حافظ قرآن ہے، جس کا نام حافظ حسن ہے، وہ آپ کے چینل سے بہت عرصے سے وابستہ ہے، اس نے مجھے آپ کے چینل کا بتا دیا تو میں آپ کے چینل پر یہ عمل 2016 میں سے سنا۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کے اس وظیفے کی برکت سے 20 سال کی بیماری ختم ہوئی اور سر آپ کی زندگی میں اللہ پاک خوشیاں بھر کر ڈالے۔ میری اہلیہ آج بھی جھولیاں اٹھا کر آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ ناظرین، وظیفہ نوٹ کر لیں کہ آج کا یہ خاص عمل قرآن مجید کی عظیم سورت مبارکہ سورت فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ جی، آپ نے اس وظیفے میں سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ کو کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور غور سے سن لیجئے اور یاد رکھیں، قرآن مجید ہر بیماری کے لیے نسخہ شفا ہے۔ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی شفا ہے، کوئی بھی مریض قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی رکھی ہے، لہٰذا اگر کسی بیماری یا سست خلیے پر اللہ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیات تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس میں زندگی بحال ہو جاتی ہے اور امراض کی مدافعت کی قدرت بڑھ جاتی ہے۔ یہی سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے کہ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیات پر دم کر کے پانی پینے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے تا قیامت مکمل ضابطہ حیات
ایک نور مبین، ایک کتاب مقدس قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی، جس میں اللہ نے زندگی کے تمام شعبوں، عبادت، ریاضت، شجاعت، عدالت، امانت، سخاوت، سعادت، تہذیب و تمدن، بدوباش، خوردنوش، عقل و شراب، قیام و طعام، لین دین، پیار و محبت، غرض ہر پہلو پر ایک مکمل ضابطہ حیات دے کر بھیجا اور کوئی پہلو تشنا نہ چھوڑا۔ قرآن پاک ہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے، یہ خبر اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن مجید مردہ لوگوں کے لیے آب و حیات اور یس مردہ لوگوں کے لیے طمانت بخش ہے، لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریک سے نکل کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف گامزن کرتا ہے۔ انسان کی بیماریوں میں اس کی خوراک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں انسانوں کو جسمانی بیماری کا علاج بتا رہے ہیں۔ ڈرائی فروٹ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ زیر غور آیت میں اللہ تعالیٰ شہد کو شفا قرار دے رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شفا دینے والی دو چیزوں کو یعنی شاہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ جادو اور نظر بد کے اثار کم کرتی ہے۔ معوذ 3 سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر معوذ 3 بار پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی میں اس کو پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارکہ پر پھیرتی۔ حضرت امام بطال رحمۃ اللہ علیہ معوذ 3 کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں، کیونکہ یہ جامع دعائیں ہیں جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، سحر حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسے سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے معوذ 3 سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر اتفاق کرتے تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید ترین تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز اس کی بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ مریضوں کو ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے مرض سے متعلقہ سورت کا عمل خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے۔ سورت فاتحہ کے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی، یعنی کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو آپ وضو کر لیں اور پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، اور اگر نماز کا وقت زیادہ پڑا ہو تو آپ اس وظیفے کو پہلے کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ جب آپ سورۃ فاتحہ کو 9 بار مکمل پڑھ لیں تو آپ نے اللہ رب العزت کا مبارک نام یا رحمانو یا اللہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ 9 بار پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی یا رحمانو یا اللہ 9 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، اور تیسری مرتبہ سورۃ فاتحہ کو 9 بار پھر پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ 27 بار پڑھی گئی، اور آپ نے 27 بار ہی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحمانو یا اللہ کو بھی 27 بار پڑھنا ہے، اور اس کو پانی پر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض نے اپنے لیے عمل کیا ہے تو خود اس پانی کو پی لے، اور اگر کسی نے مریض کے لیے دم کیا ہے تو وہ بھی اس مریض کو پلا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مریض کو ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ فائدہ فرمائیں گے۔
قرآن حکیم کے ایک ایک حرف میں شفا ہے۔ جو مسلمان روزانہ آیات قرآن کی تلاوت کرتے اور باوضو رہتے ہیں، اللہ کریم ان کے لیے کشادگی پیدا فرماتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی دنیاوی مسائل سے شاکی نہیں ہوتے، نہ ہی ڈپریشن ہوتا ہے، ان کا دل اور دماغ پرسکون ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ فاتحہ کو روزانہ پڑھنے والوں کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورۃ فاتحہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوگی، انہیں غیب سے رزق ملے گا، بیمار ہوں گے تو جلد صحت یاب ہوں گے۔ اگر کسی مریض کی تماداری کے دوران اس کے شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورۃ فاتحہ باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ ناظرین، جب بھی وقت اجازت دے قرآن کی تلاوت سن لینی چاہیے۔ مریض کو قرآن پاک کی آیتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے جنہیں وہ سن رہا ہو، کیونکہ قرآن مجید میں و تفکر اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ایک طرح کا علاج ہے۔ علاج بالقرآن کو فعال بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض سوتے ہوئے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننے کا اہتمام کرے۔ مریض بلکہ صحت مند انسانوں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیند کے عالم میں بھی انسانی دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ دماغ قرآن پاک کی آواز سے متاثر ہوتا ہے۔ بے شک قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے صبح، دوپہر، شام آنکھیں بند کر کے سورۃ فاتحہ 9 بار پڑھیں اور 7 روز تک متواتر پڑھیں۔ ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ کہہ کر 3 گھونٹ میں پی لے۔ اس صورت سے جسمانی اور روحانی سکون آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہر طرح کے مسائل اور رنج و غم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو اپنا ورد بنائیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید سراسر خیر و برکت، فوز و فلاح اور رشد و ہدایت کا مثالی سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کے احکامات امر و نہی پر عمل پیرا ہونا اور صاحب قرآن پیغمبر آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرنا دنیا و آخرت کی بھلائیوں اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائے اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں دین کو نافذ فرمائے، ہماری لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی فرما برداری کے ذریعے اپنی رضا کا اصول آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔